کیوں اپنے آپ کو چیلنج نہیں کرتے, کمفرٹ زون میں رہنا پسند کرتے ہیں, اس پر ہم ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں. ڈاکٹر علی اجمل ماہر نفسیات ہیں, آج اسٹوڈیو میں موجود ہیں, اور فرائیڈے کا شو ہے تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ کوئی ایسی بات کریں جس کو آپ کو تھوڑی سی ویک اپ کال دی جائے. سو آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ علی؟ ٹھیک ہے, آئی ایم فائن, تھینک یو. علی کہیے گا کہ کمفرٹ زون پہلے تو ہمیں ریئلائز کیسے ہوتا ہے؟ ہمیں لگتا ہے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں وہ دی بیسٹ ہے اور ہم اچھا کر رہے ہیں, مطلب روزی روٹی چل رہی ہے اور ہم بھی سکون میں ہیں, دماغ بھی سکون میں, چلو یہی کرتے ہیں. کیسے اپنے آپ کو ویک اپ کال دی جائے کہ بھی آپ ابھی سلیپنگ موڈ میں چلے گئے ہیں اور آپ کا کمفرٹ زون ہے, اس کو چھوڑیں گے تو کامیاب ہوں گے؟ جی بالکل, دیکھیں سب سے پہلے تو ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ آبویسلی ہم کمفرٹ زون میں اپنی لائف گزار رہے ہیں. ہاں, ریئلائز کرنا ضروری ہے. جی, کیونکہ زیادہ تر لوگ آج کل کوئی گروتھ مائنڈ سیٹ کے طرح سے اپنی لائف نہیں گزار رہے, کوئی گروتھ زون میں نہیں جا رہے. دنیا کے جو زیادہ تر لوگ ہیں وہ اپنی لائف کمفرٹ زون میں گزارتے ہیں. اب تھوڑا سا کمفرٹ زون ہے کیا, اس کو ذرا اگر میں آسان زبان میں بتاؤں تاکہ لوگ اس کو ریئلائز کریں اور پھر اس سے نکلنے میں ان کو آسانی ہو. تو دیکھیں سب سے پہلے یہ جو کمفرٹ زون ہے یہ ہماری ایک ذہنی حالت کا نام ہے. ہم اپنے انوائرمنٹ میں اس طرح سے رہنا پسند کرتے ہیں یا اس انوائرمنٹ میں رہنا پسند کرتے ہیں جو کہ ہمارے ذہن کے لیے, ہماری عادتوں کے لیے چیلنجنگ نہ ہو. اب اس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ دیکھیں کہ فرض کریں کہ ایک روٹین میں ایک شخص چل رہا ہے تو وہ ایک کمفرٹ زون میں ہے, لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اس کی لائف بھی کمفرٹ میں چل رہی ہے. دس از ناٹ پاسبل کہ جی اس کی لائف بھی کمفرٹ میں چل رہی ہے. مثلا میں آپ کو اگر ایک آسان سی زبان میں بتاؤں تو دیکھیں جیسے ایک مزدور ہے, بہت زیادہ محنت کرتا ہے, بہت ہارڈ شپس ہیں اس کی لائف میں, اور شاید اس کا کوئی گزارا بھی مشکل سے ہوتا ہے, لیکن وہ شخص کسی بھی طرح سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ عام طور پہ وہ ایک کمفرٹیبل لائف گزار رہا ہے, لیکن ایسا شخص بھی کمفرٹ زون میں ہوتا ہے. کمفرٹ زون کا یہ مطلب ہے کہ چاہے میری لائف جیسی بھی چل رہی ہے, میں لائف اچھی چل رہی ہے, بری چل رہی ہے, جو بھی میں جیسے بھی لائف میں اپنی گزار رہا ہوں, میں اب کسی بھی ایسی ایکٹیویٹی میں اپنے آپ کو انوالو نہیں کرنا چاہوں گا جس سے ذرا مجھے تھوڑی سی میرے مائنڈ میں میری ذرا میری روٹین ختم ہو جائے, ایگزیکٹلی وہی ہلچل سی محسوس ہو. اچھا حرمیت, آپ پوچھے گا اس حوالے سے. جی بالکل انہوں نے درست فرمایا. میں آپ سے جاننا چاہوں گا ڈاکٹر صاحب, ہم یہ کیا وجہ ہے, ایک وقت ہوتا تھا بہت سارے لوگ ہم چاہے 90s کے 80s میں دیکھتے ہیں جب, یا ان کا جو اس سے ماضی میں دیکھتے ہیں تو کہیں نہ کہیں بہت سارے چیلنجز کا سامنا بھی کرنا پڑتا تھا, اور کہیں نہ کہیں. حرمیت کی آواز ٹھیک ہے, حرمیت اپنی کوشچن ریپیٹ کر لیجیے گا. حرمیت کی آواز جو ہے وہ جی آپ سے جاننا چاہوں گا کہ کیا وجہ ہے کہ ہم اس کمفرٹ زون میں ہی رہنا چاہتے ہیں اور چیلنج کو ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہتے, یا چیلنج کی طرف جانا نہیں چاہ رہے ہیں کہ ہم, جس طرح آپ نے فرمایا کہ گروتھ رکی ہوئی ہے, اگر اس قسم سے گروتھ رکی ہوگی تو آگے بڑھنے کے چانسز بھی تو کم ہو جائیں گے نا. تو کیا کرنا چاہیے, کیونکہ اگر آپ کا کمفرٹ زون یہی اور آگے دنیا کی جو چیزیں ہیں, آسائشیں ہیں, وہ تو بدلتی جا رہی ہیں, تو اگر آپ چیلنج کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے تو آگے بڑھنا کتنا مشکل ہو جائے گا آپ کے لیے لائف میں. جی یہ بڑا ہی امپورٹنٹ اور ریلیونٹ کوسچن آپ نے اٹھایا کہ اب اس میں دو چیزیں ہیں. سب سے پہلے تو لوگ ہم اپنے کمفرٹ زون میں کیوں رہنا چاہتے ہیں. دیکھیں گروتھ زون جو ہے اس میں آبویسلی ذرا کچھ تھوڑی سی محنت کرنی پڑتی ہے, ہمیں ذرا تھوڑا سا اپنے آپ کو ڈسپلن کرنا پڑتا ہے, ذرا اپنی یہ جو آرام پسندی ہے چھوڑنی پڑتی ہے, کبھی کبھی رسک لینا پڑتا ہے, انسرٹنٹی میں ڈیل کرنا ہوتا ہے جس کی وجہ سے بعض اوقات ہمیں سٹریس ہوتی ہے. تو یہ آپ سمجھ لیں کہ یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ گروتھ زون میں جائے. ہاں جانا ضرور چاہیے, لیکن اب دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص پارشلی گروتھ زون میں یا مائنڈ سیٹ میں نہ جائے تو کیا ہوگا. دیکھیں جو کمفرٹ زون ہے یہ دنیا کی سب سے خطرناک چیز ہے رہنے کی. آپ شاید ماؤنٹ ایورسٹ پہ آپ کو اتنا خطرہ نہیں ہوگا جتنا ہمیں اپنے کمفرٹ زون میں اپنی لائف میں رہنے میں خطرہ محسوس ہوتا ہے. اب اس کو ذرا آسان سا اگر میں اس کو ایک سچویشن بتاؤں تو آپ دیکھیں کہ ایک
کوئی بھی ایک ینگسٹر ہے, اب وہ اپنی کسی جگہ پہ جاب کر رہا ہے یا کوئی بزنس وغیرہ کر رہا ہے, تو وہ اپنی اب لائف گزار رہا ہے, اس کو فرض کیا سیلری مل رہی ہے, اس کا گزارا ٹھیک چل رہا ہے, اور وہ اپنی کمفرٹ زون میں کچھ سال اپنے گزار دیتا ہے. اب نہ تو اس نے کوئی سکل نہیں سیکھی, نہ تو اس نے کوئی اپنی کوئی ایجوکیشن امپروو کی, نہ اس نے کوئی اپنا کوئی سائیڈ بزنس کیا, سپوزڈلی اس نے کچھ بھی نہیں کیا. اب کیا ہوا 5-10 سال بعد, آج کل تو لائف بھی ویسے بہت فاسٹ ہے, کچھ اس کے ڈائنامکس چینج ہو گئی, سپوزڈلی شادی ہو گئی, بچے ہو گئے, ذمہ داریاں مختلف ہو گئیں. اب وہ جو کمفرٹ زون میں کسی شخص نے تقریباً سپوزڈلی 5-10 سال گزارے, اب آنے والی لائف میں جو جتنے اس کو ڈسکمفرٹس ہیں, وہ جو اس کا کمفرٹ زون تھا وہ اس کا سب سے بڑا ڈسکمفرٹ زون بن گیا. تو یہ کرنا ضرور چاہیے. اب اگین کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ دیکھیں جو ترقی کرنے والا مائنڈ سیٹ ہے وہ ہمیں اپنا بنانا پڑتا ہے, یہ خود بخود نہیں کسی کا ہوتا. چلیے اس میں نا ایک اور چیز بھی ہے, وہ مجھے لگتا ہے یہ کہ محنت بڑی ڈائریکٹلی کنیکٹ کرتی ہے آپ کے کمفرٹ زون سے. آپ اس کمفرٹ زون میں اس لیے رہتے ہیں بیکاز آپ ریگولرلی ایک روٹین پہ رہتے ہیں. میں نے تو بعض لوگوں کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ میری پچھلے 10 سال سے یہ روٹین ہے. بھئی ہوگی آپ کی 10 سال سے یہ روٹین, لیکن 10 سال میں آپ نے کمایا کیا ہے یا آپ نے ایکسل کتنا کیا ہے, یہ ایک بہت بڑا کوسچن مارک ہے. اچھا اگر آپ چیلنجز کی بات کرتے ہیں, جاب سوئچ کرنے کی بات کرتے ہیں, یا کوئی سوچ کے انٹرپرینور جو آج کل بڑے لوگ ہیں وہ سوچ کر کوئی بزنس سائٹ شروع کرنا چاہتے ہیں, ان سب میں لگتی ہے محنت اور اس میں لگتے ہیں چیلنجز, اس میں ہوتا ہے رسک. یہ بہت کم ہے ہمارے لوگوں میں. خوف شاید آپ کہہ سکتے ہیں, ڈر ہے ناکام ہونے کا, اس کی وجہ سے ہم ان سب کو کرنے کی کوشش نہیں کرتے. جی ایگزیکٹلی, بالکل. آپ نے جیسے فرسٹ آف آل محنت کی بات کی, تو دیکھیں محنت تو ایک کہہ لیں کہ کامیابی کا ایک بنیادی اصول ہے. محنت کے بغیر تو کمفرٹ زون اور نو کمفرٹ زون, محنت کے بغیر تو کچھ نہیں ہوتا. لیکن یہاں پہ جو اگر کمفرٹ زون کے پرسپیکٹو میں بات کریں تو دیکھیں صرف یہاں محنت 100% ریلیونٹ نہیں ہے, کیونکہ جو لوگ کمفرٹ زون میں رہتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ وہ محنت نہیں کرتے. جیسے ابھی میں نے آپ کو سٹارٹ میں ایک مزدور کی مثال دی, اب اس سے زیادہ محنت کون کرتا ہے؟ اتنی سختی, گرمی سردی میں وہ اینٹیں اٹھا رہا ہے, لیکن پھر بھی کیا ہے کہ وہ ایک حد تک ترقی کر پا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہماری جو ماڈرن ورلڈ کے ڈائنامکس ہی ایسے ہیں کہ صرف اور صرف محنت کرنے سے ہمیں کچھ ہم زیادہ خاطر خواہ اچیو نہیں کرتے. ہمیں سمارٹ ورک کے ساتھ ساتھ جو کمفرٹ زون سے باہر آنا. دیکھیں جیسے کہ ایک شخص ہے وہ دن میں 20 گھنٹے کام کرتا ہے, لیکن وہ بس اپنے کمفرٹ زون میں کام کر رہا ہے, محنت بہت زیادہ کر رہا ہے, ترقی نہیں ہوگی. 20 گھنٹے کا معاوضہ اس کو مل جائے گا جس بھی جگہ پہ کام کر رہا ہے, جو بھی کر رہا ہے, ریپوٹیشن بھی اچھی ہو جائے گی, تھوڑا سا ایکسل بھی کر جائے گا, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. لیکن اگر ایک شخص فرض کیا 10 گھنٹے کام کر رہا ہے اور گروتھ مائنڈ سیٹ کے ساتھ کام کر رہا ہے, وہ رسک کیلکولیٹڈ لے رہا ہے, وہ پلان کر رہا ہے, وہ اپنے کمفرٹ زون سے اس طرح باہر آ رہا ہے کہ وہ سوچ رہا ہے کہ اب میں نے کچھ نیا, کچھ انیشیٹ چیز کرنی ہے, اس میں رسک بھی ہے, اس میں پلاننگ بھی لگتی ہے, میں ناکام بھی ہو سکتا ہوں, مجھے کچھ تھوڑا سا ایکسٹرا مائل جانا بھی پڑے گا. تو یہ ہے اصل میں کمفرٹ زون سے باہر آنا. جن بھی لوگوں نے ترقی کی. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز. جی ڈاکٹر صاحب یہ جو خوف ہے, یعنی سوہا نے بھی آپ سے سوال کیا, ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ایسے لوگ جن کو بڑے مواقع ہوتے ہیں کہ بھئی اگر آپ اس جگہ چلے جائیں تو آپ کو زیادہ پیسہ مل سکتا ہے, آپ کی گروتھ ہو سکتی ہے, لیکن کہیں نہ کہیں وہ اس خوف میں مبتلا ہوتے ہیں کہ اگر یہاں پہ تو معاملہ مستقل ہے, اگر وہاں پہ جائیں گے تو شاید 1-2 مہینے کے بعد نکال دیے جائیں گے. تو یہ جو خوف ہے یہ اس کو کیسے دور کیا جائے؟ دیکھیں اس میں جی بہرحال یہ بڑی سب سے بڑی ایک ہرڈل ہے, یہ جو خوف ہے, ایک انسرٹنٹی ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا. ہم انسان جو ہیں وہ ذرا غیر یقینی کی کیفیت کوئی ہمارے مزاجوں کو زیادہ اچھی نہیں لگتی. ہم چاہتے ہیں کہ ہم بالکل ذرا سرٹنٹی ہم پسند کرتے ہیں, وہ چاہے ریلیشن شپ میں ہو, وہ چاہے جاب میں ہو, وہ کسی بھی چیز میں ہو, ہم ذرا سرٹنٹی, انسان کی بنیادی فطرت ہے کہ وہ یقینی کی کیفیت کو زیادہ پسند کرتا ہے. اب آپ کی بات پہ آتے ہیں کہ جی یہ جو ڈر ہے اس سے کس طرح سے اوور کم ہم کر سکتے ہیں. دیکھیں سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ اس ڈر کو اوور کم کر کے ہی گروتھ ہوگی. ہاں ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ذرا زیادہ ریئلسٹک سوچیں, ذرا پلان ہم ذرا تھوڑا سا مور ذرا لاجیکل کریں, بہت بڑے اور ان کیلکولیٹڈ رسک نہ لیں, اپنے آپ کو ذرا بالکل ایک تھورو پلان کر کے چلیں. آپ دیکھیں گے کہ جب ہم یہ تھورو پلاننگ سے چلیں گے تو کچھ حد تک فیئر جو ہے وہ ہمارا
کم ہو جائے گا. اب اس میں جو دوسرا فیئر ہے اس کی سب سے بڑی وجہ ہمارے پرسنالٹی فیکٹرز ہیں. کچھ لوگوں کو ڈرنے کی عادت بلکہ ڈرنے کا شوق ہوتا ہے, وہ بغیر وجہ کی چھوٹی سی چیز ہوتی ہے لیکن ہائپر ایکٹیو ہوتے ہیں, پینک ہو جاتے ہیں بلا وجہ, ایگزیکٹلی وہ اتنا زیادہ وہ سوچتے رہتے ہیں چھوٹی سی چیزوں کو اور اتنا زیادہ ڈرتے ہیں, اور اس کی وجہ سے جو چیزیں, جو مسئلے, جو خوف, جو اندیشے ایگزسٹ نہیں کر رہے ہوتے وہ اپنے ڈر اور اوور تھنکنگ کی وجہ سے وہ مسئلے پیدا کر لیتے ہیں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ علی, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. کسی کی بات پر میں کنکلوڈ کرنا چاہتی ہوں اس پورے سیگمنٹ کو.